10 محرم کا، لیکن اب کیونکہ حالات تھوڑے گاؤں میں بھی اور لوگ بھی سارے کرتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا شیڈول ہم نے چینج کیا ہوا ہے. تو معذرت، کیونکہ وہ کافی لوگوں کے ابھی دو دوستوں نے انہوں نے بلکہ وہ بڑی صاحب بیٹھے تھے، بڑی جابر صاحب، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو نہیں ہے، مجھے پتا نہیں انہوں نے کل میسج بھیجا تھا وہ آج ہے 10 کو نہیں ہے. تو یہ معاملات تھوڑی بہت چینجنگ آ جاتی ہے تو معذرت. باقی جن کا دن منایا جا رہا ہے اصل ان کا پیغام تھا. کیا ہم نے ان کے پیغام کو سنا ہے؟ کیا ہم نے ان کے پیغام جو انہوں نے حکم دیا اس پر عمل کیا ہے؟ اصل پیغام یہ تھا. تو آج اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل امت پر اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے، اور آقا مجاز صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے، آپ کے جلیل و قدر صحابہ کے صدقے ہم یہاں پہ نفرت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، محبت کے لیے بیٹھے ہیں. آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو مولا حسین سے محبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ نفرت کی وجہ سے. تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم محبت کو بڑھاوا دیں، نہ کہ اس میں کسی کو پیچھے کھینچے کسی کو. تو حق بیان کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے، سچ بولنا برا عمل نہیں ہے، سچ کو مان لینا، اس چیز پر عمل کر لینا یہ چیز ہے. صرف ماننا زبانی کچھ اور چیز ہے، عمل کرنا کچھ اور چیز ہے. جناب امام حسین نے کربلا میں گردن کٹا کر بتایا اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس کے لیے انہوں نے عملاً کیا تھا، نہ کہ زبانی کلامی. زبانی کلامی سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے، سورہ الحشر میں آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا نبی کہے اس کو مان لو، اور جس سے میرا نبی روکے اسے رک جاؤ. تو ہمارا حق بنتا ہے جو ہمارے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں، جس سے منع فرما رہے ہیں اسے ہم منع ہو جائیں، اور جس سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو اس پہ ہم پہلا بند ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کا آنا، ہمارا یہ محفل سجانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل بیت اور صحابہ کرام، قدر صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں اسی طرح دل بیٹھنا نصیب فرمائے. آمین.